عیسائی عالم تھا جاسلیہ، اس نے دربار کے تمام علماء کا قافیہ تنگ کر رکھا تھا۔ مامون الرشید کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مختلف مذاہب کے علماء کو ایک جگہ کر کے اس کے درمیان مناظرے کروایا کرتا تھا اور وہ اس میں خود بھی شریک ہوتا تھا۔ وہ عیسائی عالم جاسلی وہ علماء اسلام کے سامنے ایک مسئلہ پوچھتا تھا، یہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ ہر مسلمان کہے گا ہاں ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ مگر میں محمد کو نبی نہیں مانتا، میں تمہارے رسول کو نبی نہیں مانتا۔ تو بتاؤ کہ جسے دونوں فریق نبی مانتے ہیں وہ افضل ہوا کہ جسے ایک فریق نبی مانتا ہے وہ افضل ہوا؟ پھر اس کا دوسرا ہر بھائی ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ تمہارے عقائد کے اعتبار سے ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ زندہ ہیں، اور تمہارے عقیدے میں اور تمہارے بیان کے مطابق تمہارے نبی سن 11 ہجری میں وفات پا گئے، تو جو زندہ ہے وہ افضل ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ افضل ہے؟ مامون الرشید نے کہا علماء سے کہ جواب دو۔ علماء نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہم سوچیں گے اس پہ اور فکر کریں گے۔ اور جب مقررہ وقت پر وہ آئے تو ان سے پوچھا مامون الرشید نے کہ جواب لائے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جواب لائے ہیں۔ کہا کیا جواب ہے؟ کہا جواب یہ ہے کہ یہ عیسائی عالم مسلمانوں کے عقیدوں کو فاسد کرنے کا درپے ہو رہا ہے، اس لیے یہ واجب القتل ہے۔ یہ واجب القتل ہے۔ جاسلی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر اگر مجھے قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، لیکن اپنے مورخ سے کہہ کہ یہ جملہ وہ رقم کر لیں کہ چونکہ علماء اسلام میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے اس لیے میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ مامون رشید نے کہا نہیں، میں تجھے جواب دوں گا، تھوڑے دن تجھے توقف کرنا ہوگا، میں اسے بلاؤں گا جو علم کی میراث لیے ہوئے آیا۔ اس نے عامل مدینہ کو لکھا کہ فوراً امام رضا کو یہاں بھیج دیا جائے۔ بسم اللہ۔ عزیزان محترم، باب مسائل کی یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہے کہ امام رضا جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے اس مقصد کے لیے تو جا رہے تھے کہ علمی بحث کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، لیکن رخصت ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ امام بار بار اپنے جد کے روضے پہ جاتے ہیں اور روتے ہوئے لوگوں نے پوچھا فرزند رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اب میری واپسی نہیں ہوگی۔ امام تو اس کے لیے روانہ ہوئے اور جہاں بھی موقع ملا علم کے دریا بہاتے ہوئے نشاپور پہنچے تو نشاپور میں چاہنے والوں کا مجمع تھا، ہزاروں افراد استقبال کے لیے نکل آئے۔ خدا مند عالم آپ کو نشاپور کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں زیارت گاہ اس بات کی یاد دلاتی ہے۔ ہزاروں افراد استقبال کے لیے نکل آئے، اتنا مجمع تھا کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ امام کی سواری ایک ناقے پہ تھی، اس پہ ایک محمل تھی اور اس محمل پہ پردہ پڑا ہوا تھا، امام اس کے اندر تشریف فرما تھے۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا تو ان کا جو سربراہ تھا وہ بھی عالم دین تھا، اس نے آگے بڑھ کے
پکار کے کہا کہ تم لوگ خاموش ہو جاؤ، تم لوگ خاموش ہو جاؤ تو ہم فرزند رسول سے استدعا کریں گے اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیں۔ مجمع خاموش ہو گیا، اس نے ہاتھ باندھے، مولا ہم متمنی ہیں کہ آپ کی زبان سے آپ کے جد کی کوئی حدیث سنیں اور اسے نقل کر لیں تاکہ ہماری نسلوں کے کام آئے۔ ایک مرتبہ پردہ الٹا اور ادھر پردہ الٹا، ادھر محدثین کے قلمدانوں سے باہر آئے، فرزند رسول حدیث بیان کرنے والے ہیں، ہم اسے نقل کریں گے تاکہ اپنی نسلوں کو متوجہ کر سکیں۔ امام نے حدیث بیان کرنی شروع کی۔ وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے سے لکھے جانے والی حدیث، سونے سے لکھے جانے والا سلسلہ، ایسی حدیث۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں 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 نے ہمارے جد حسن و حسین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی سے سنا، علی نے رسول سے سنا، رسول سے جبرائیل نے بیان کیا، اللہ نے کہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، ومن دخل حسنی فآمن من عذابی، اس مضبوط قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، میرے عذاب سے بچ گیا۔ محدثین نے اپنے قلم دانوں سے جو قلم نکالے تھے اس سے اس حدیث کو نقل کیا تاکہ آگے لے جائیں، لیکن جب مولانا نے اس حدیث کو اس منزل پر پہنچایا تو اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ولیکن بشرطها و شروطها، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، اس کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی میں داخل ہونے کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ سواری آگے بڑھی جا رہی تھی، محدثین پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے، فرزند رسول یہ تو بتائیے کہ وہ شرائط ہیں کیا؟ تو ایک مرتبہ پردہ الٹ کے پھر ارشاد فرمایا کہ وانا من شروطها، کہ میں ان شرطوں میں کی ایک شرط ہوں، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عالم نصارہ کو بلایا گیا اور مامون نے کہا کہ آپ جو کچھ پوچھنا ہے اسے پوچھ لیں۔ اسے یقین تھا کہ جواب دے سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ اس نے بلایا تھا، اس کو معلوم تھا دشمنی اپنی جگہ پر لیکن علم کا اعتراف تو تھا، وہ جانتا تھا کہ کوئی اور جواب دے ہی نہیں سکتا سوائے ان کے، اس لیے اس نے کہا پوچھ لیا۔ آیا اور آگے اسی طریقے سے بیٹھا کہ جیسے علماء اسلام کے سامنے بیٹھتا تھا۔ اس نے کہا کہ بتائیے آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ پہلا سوال اس کا یہ ہوا کرتا، آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ سارے مسلمان تو یہ جواب دیتے تھے کہ ہاں عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ امام کے لب کشاد ہوئے، ارشاد فرمایا ہاں میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جو محمد کو اپنا نبی مانتا ہے۔ میں اس عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جو محمد کو اپنا نبی مانتا ہے۔ جاسلی کا سر نیچے جھک گیا۔ مامون رشید نے کہا کہ اب آگے پوچھ، کہا پوچھنے کے لیے رہ گیا ہے، انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو کہے تو میں بات میں تجھ سے پوچھوں؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا کہ ہاں فرزند رسول اگر میں جانتا ہوں میں تو جواب دے دوں گا، آپ پوچھئے، اپنی بے بسی کا اظہار کریں۔ فرزند رسول اگر آپ پوچھیں گے اور میں جانتا ہوں گا تو جواب دے دوں گا۔ کہا تم لوگ جناب عیسیٰ کی بہت تعریف کرتے ہو لیکن تمہارے لوگوں کا بیان ہے کہ وہ عبادات میں بڑے کمتر تھے،
बड़ी कोताही होती थी। उसने कहा यहाँ से किसने कहा, यहाँ से किसने कहा, किसी ने आपको गलत बताया है। जनाब ईसा तो रात रात भर शब्दाई करके इबादत किया करते थे, दिन दिन भर रोजा रखा करते थे। रोजा और नमाज तो उनकी आदत थी कि वो मुसलसल इबादत में मशगूल रहते थे। इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि अगर वो खुद खुदा थे या खुदा का हिस्सा थे तो फिर इबादत किसकी करते थे? मोहम्मद पे। मामून रशीद के दरबार में भी ये साबित हो गया कि हाँ इल्म वाले बेइल्मों के बराबर नहीं होते। हमारी गलती है कि तुम बेइल्मों को इल्म वालों के बराबर गर्दान देते हो। इल्म वाले हैं, बेइल्म बेइल्म। इमाम रज़ा ने जब हुकूमत में हिस्सा लेने से इनकार किया तो चूंकि उसकी सियासत की जरूरत थी, उसने कहा कि कम से कम आपको मेरी वली अहदी कबूल करनी पड़ेगी, मेरी वली अहदी कबूल करनी पड़ेगी। इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म इमामत से जानता हूँ कि मैं तेरे बाद जिंदा नहीं रहूँगा, मैं तेरे बाद जिंदा नहीं रहूँगा, इसलिए वली अहदी कैसी। उसने कहा कुछ भी हो आपको ये ओहदा कबूल करना पड़ेगा वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा। बस ये जुमला सुनना था। इरशाद फरमाया कि हुज्जत तमाम हो चुकी, लेकिन ये बात मैं बता दूं कि अगर मुझे वली अहद करार दिया गया तो मैं किसी उमूर ममलकत में हिस्सा नहीं दूंगा। उसने कहा जो कुछ भी हो मैं इस बात का ऐलान करता हूँ। ऐलान हो गया कि जनाब इमाम रज़ा ने वली अहद कबूल कर ली है, मामून के वली अहद हो गए हैं और उनके नाम का सिक्का जारी कर दिया गया। वो इमाम ज़ामिन कहलाता था, वो इमाम ज़ामिन कहलाता था जो हिफाजत की ज़मानत थी कि जब किसी को सफर दरपेश हो तो वो इमाम ज़ामिन का सिक्का अपने बाजू पे बांध ले, और वो रस्म आज तक जारी है। वो सिक्का नहीं मिलता लेकिन कम से कम किसी सिक्के को इमाम रज़ा की नज़र करके लोग अपने बाजू पे बांध लेते हैं। इसी तरीका उस जमाने से राय हुआ। बड़ी खुशियां मनाई गई, पूरी मुमलिकत में खुशियां मनाई गई। लेकिन मामून रशीद इस बात से आगाह था कि अलवीयीन को खामोश करने के लिए इमाम रज़ा को करीब ले आया है। लेकिन अब्बासी उसी तरीके से बड़ा फरोख्ता थे कि वो कहते थे कि अब हो सकता है कि इसके बाद हमसे हुकूमत चली जाए, अब्बासियों से फिर अलवीयीन की तरफ हुकूमत न चली जाए, इसलिए वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे। उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैं जो कुछ जानता हूँ वो मैं करूँगा। और उसने तो किया, बस वक्त नहीं है इसलिए मैं सिर्फ आपको उस मंजिल तक ले आया कि उसने इमाम को जहर दे दिया। इमाम के खादिम हज़रत अबसर वो कहते हैं कि सुबह मौला जब नमाज से फारिग हुए, ताक़ीबात से फारिग हुए तो अबसर से कहा अबसर अभी थोड़ी देर में कोई कासिद मुझे बुलाने के लिए आएगा और मैं मामून के पास जाऊंगा। मैं जब वापस आऊं तो अगर मेरे सर पे कपड़ा पड़ा हुआ हो तो मुझसे कलाम न करना, मुझसे कलाम न करना। अबसर कहते हैं मैं घबरा गया, मैं समझ गया कि मौला किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि कासिद आया और पैगाम पहुंचाया कि इमाम रशीद ने आपको बुलाया है। इमाम तशरीफ ले गए, पहुंचे तो वो एक तबक लिए हुए जिसमें अंगूर रखे हुए थे, वो बैठा था। उसने इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके इमाम को नशिस्त फराहम की। काम वाला ये अंगूर खाइए, अंगूर खाइए। इमाम ने शायद फरमाया कि मुझे ख्वाहिश नहीं है, कहीं बड़े लजीज हैं, ऐसे अंगूर आपने कभी नहीं खाए होंगे। कहा मैंने जन्नत के अंगूर खाए हैं, उससे ज्यादा तो लजीज नहीं हो सकते, उससे ज्यादा तो लजीज नहीं हो सकते। उसने कहा नहीं देखिए मैं भी खा रहा हूँ। एक खोशा उठा के अपने मुंह में रखा और दूसरा खोशा इमाम की तरफ बढ़ाया कि इसे आप खाएं। इमाम ने कहा नहीं मुझे ख्वाहिश नहीं है, मैं इसको नहीं खाना चाहता। उसने कहा कि आप मुझ पर कुछ शक कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप मुझ पर कुछ शक कर रहे हैं। अगर आप ये अंगूर नहीं खाएंगे तो ये तलवार जो लटक रही है मैं इससे आपका सर कलम कर दूंगा। बस
سننا تھا. امام نے گوشت انگور لے کے اسی کے سامنے اپنے منہ میں رکھا اور 3 دانے نوش کیے اور جیسی حالت تغیر ہوئی اٹھ کھڑے ہوئے. مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں بھیجا ہے وہاں جا رہے ہیں. جہاں بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں. امام نکلے. اب اسد کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا. میں نے دیکھا امام اپنے سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے تشریف لا رہے ہوئے. سمجھ گیا کہ امام نے جو کہا تھا اس پر عمل کرنا ہوگا. امام نے اشارے سے کہا دروازہ بند کر دے. دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگا دی. اب اسد کہتا ہے کہ امام مثل ماہی بے آب فرش پر تڑپ رہے تھے. اس قدر زہر کا اثر تھا کہ امام رگڑے بدل رہے تھے. اچانک میں نے دیکھا کہ خوبرو جوان ایک خوبرو بچہ گھر کے اندر موجود ہے. میں نے حضرات کو پوچھا کہ دروازہ تو بند ہے, آپ کے گھر سے آ گئے. تو جواب دیا کہ میں اپنے بابا کی خدمت کے لیے آیا ہوں. جو مجھے مدینے سے دوس تک لا سکتا ہے وہ دروازے کے اندر بھی لا سکتا ہے. اب اصل کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ تقی جواد ہیں کہ جو اپنے بابا کے پاس آئے ہیں. امام سے گلے ملتے دیر تک روتے رہے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا حسین علی اکبر سے وصیتیں کی, اسرار امامت منتقل کیے. اور اس کے بعد امام نے کہا شہزادے کی آنکھوں میں آنسو تھے. اب اسد کا آواز دیا اسد آؤ میں اپنے بابا کا غسل کفن کروں گا. امام نے غسل کفن دیا. امام نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد جس طرح سے اجازت تشریف لائے تھے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی امام رشید کے لوگ آئے اور یہ اطلاع پہنچائی کہ امام کا انتقال ہو چکا ہے. وہ امام کھڑے ہوئے اپنی اداکاری کرنے کے لیے امام کے دولت قدے پہ موجود ہو گیا. پوری رعیت وہاں موجود تھی. امام کے انتقال کی خبر پورے طوس میں پھیل گئی تھی. چاروں طرف امام کا ماتم ہو رہا تھا. ارباب ماتم. جب امام کا جنازہ اٹھا ہے تو لوگ اس طرح سے ہجوم کیے ہوئے تھے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی. اتنا ہجوم 12 جنازہ تھا. امام کا تابوت لے جایا جا رہا تھا لیکن امام کی روح ضرور فریاد نہ ہوگی کہ میرے جد حسین آپ پر سلام ہو. فریاد طریقی ہو لے یاری حسین امام رضا کا تابوت کو شان سے اٹھ رہا تھا. آپ اس کی شبیہ بھی برآمد کریں گے اور اس کی شان سے آپ اٹھانے کی کوشش کریں گے. لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے گا کہ عابد بیمار کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب مقتل سے کشن لے جائے جا رہے تھے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں خاندار تھا اور مقتل میں بابا کی لاش امام نے رخصت چاہی تھی تو امام نے سید سجاد کے ذریعے سے دوستوں کو سلام کہا تھا. لیکن ابھی زینب سے واپس نہیں آنے پائی تھی کہ ذوالجنا دوڑتا ہوا خیمے حسینی کے پاس آیا اور سب سے پہلے جو بیوی جو بچی اس خیمے کے دروازے پہ گئی وہ سکینہ تھی. یہ سوچ کے سکینہ آگے بڑھی کہ شاید ذوالجنا